تو دی فیڈرل کیپٹل آف اسلام آباد جو ٹیریٹری تھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا 1973 میں، لیکن اسلام آباد بنا تھا 1989 میں. تو یہ اب ہر وقت یہ کہنا جی پرانی حکومتوں نے کیا وہ غلط جواب ہوتا ہے. بہرحال اب میری ذمہ داری ہے، جو انہوں نے کہا ہے میں پوری کروں گا. جی آنریبل سینیٹر نزہت صادق صاحب سپلیمنٹری. میڈم جی شکریہ جناب چیئرمین. انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ یہ بورڈ انہوں نے سیٹ اپ کیا ممبرز آف دا چائلڈ پروٹیکشن ایڈوائزری بورڈ جو ہے، اس کی ٹرم کیا ہے، کتنی دیر کے لیے یہ ممبرز جو ہیں وہ اس پہ آتے ہیں بورڈ پہ؟ جی آنریبل منسٹر ہیومن رائٹس. سر یہ میں ان کو بتا دوں گا. جو اس کا اوریجنل یہ ہے کہ بورڈ ممبر جو ہیں بیسیکلی تو سرکاری افسر ہی ہیں، یہ جو ذمہ دار ہیں ہر دور میں ہی رہیں گے ذمہ دار. اور ایک دو نامینیز ہیں جو ایک ایم این اے ہیں صاحب اور ایک سینیٹر صاحب ہیں. سینیٹر نہیں ہے، یہی تو ہم پوچھنا چاہ رہی ہیں دراصل. کیا ڈاکٹر ربینہ فرید یہ جی شی از ناٹ اے سینیٹر؟ نہیں شی از ناٹ سر. تو سینیٹر اس میں کوئی نہیں ہے. تو بس اس کا ٹرم آپ بتا دیں پھر سینیٹر صاحبہ کو. آنریبل سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سپلیمنٹری. سر شکریہ سر. میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فیڈرل کا ادارہ تو ہے، کیا اس طرح کے ادارے ملک کے دوسرے حصوں میں خاص طور پہ 4 صوبوں میں قائم کیے جا رہے ہیں یا نہیں ہے کوئی اس طرح کا پروگرام؟ آنریبل منسٹر فار ہیومن رائٹس. سر یہ آلریڈی ان کے پلان میں ہے کہ سر صوبوں میں کیا بڑے شہروں میں بھی یہ بڑھایا جائے گا، کہ یہ مسئلہ ہیومن رائٹس کا اہم مسئلہ ہے. کیونکہ یہ چوکوں پہ جن بچوں سے بھیک منگوائی جاتی ہے اور جو لوگ وہاں بھیک مانگتے ہیں ان کی اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور یہ اس میں ہے کہ اس کو بڑھانا ہے. اب فنڈز کہاں سے آئیں گے، کس وقت آئیں گے، یہ ابھی میں نے بریفنگ لینی ہے. بڑھانا ہے ہم نے جی اس کو. Question hour is over. On leave applications. Honorable Senator پلوشہ محمد صاحبہ نے سرکاری مصروفیات کے بنا پر مورخہ 24 تا 31 مئی کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. Order number 3. Senator عرفان الحق صدیقی, Chairman Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture. Please move order number 3, sir. سر میں اس پہ آتا ہوں ایجنڈا آئٹم پہ. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی گفتگو ایک پریویلیج موشن پہ کرنا چاہتا ہوں. سر وہ ابھی ہم ٹیک اپ کریں گے، پھر آپ اس وقت اس کو پیش کریں. ٹھیک. جی سر. I, Senator Irfan Ulaq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, National Heritage and Culture, hereby present report of the committee on the subject matter of a motion under Rule 218 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 regarding the issue of placement of educational institutions situated in the Islamabad Capital Territory under the administrative control of Municipal Corporation of Islamabad MCI, moved by Senator Kamran Murtaza and Mushtaq Ahmed on 27th December 2021. Report stands laid. جی آنریبل منسٹر صاحب. رپورٹس ہیں ساری سینیٹرز کی، تو 3 منسٹرز کے ہمارے آرڈیننس ہماری کیبنٹ میٹنگ اگر وہ اجازت دے دیں لے لیں. موشن جو ہے جی بتائیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، مرتضی جاوید عباسی اور احسن اقبال صاحب کا، یہ اگر لے لیں تو ہمیں اجازت ہو جاتی. کس جگہ ہیں جی؟ آرڈر نمبر کون سا ہے؟ آرڈر نمبر 12، آرڈر نمبر 13 and 14. ایک سیکنڈ جی. آرڈر نمبر 12 کدھر؟ 13 14 ہے؟ 12 بھی ہے سر. وہ تو لیڈر آف دا ہاؤس کریں گے، وہ بعد میں کروا لیں گے جی. آرڈر نمبر 13 سر. مسٹر مرتضی جاوید عباسی, Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 13, sir. Thank you, Chairman Sahab. I beg to lay before the Senate the Elections Amendment Ordinance 2022, Ordinance number 1 of 2022 as required by the Clause 2 of the Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Ordinance stands laid. Order number 14. Mr. Ahsan Iqbal Chaudhary, Minister for Planning, Special Initiative. On his behalf, Honorable Minister for Human Rights. Please move order number 14, sir. On behalf of Minister of Planning, Development and Special Initiative, I beg to lay before the Senate the General Statistics Reorganization Amendment Ordinance 222, Ordinance number 3 of 222,
as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Ordinance stands laid. Order number 15, Mr. Miftah Ismail. یہ کہہ گئے تھے اگر کہتے وہ آپ کر نہیں سکتے ہیں سر, یہ آپ کر دیں بے شک مفتہ اسماعیل کے جگہ پہ. میں کر Mr. Miftah Ismail, Minister for Finance and Revenue, on his behalf, Honorable Minister for Human Rights, please move order number 15. On behalf of the Minister of Finance and Revenue I beg to lay before the Senate the first quarterly report of the Board of Directors of State Bank of Pakistan on the Pakistan's economy for the quarter ending September 2021 under Section 9A2 of the State Bank of Pakistan Act 1956. Report stands laid, sir. Thank you, sir. Order number 5, Honorable Senator Irfan Ulaq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education. Please move order number 5, sir. Sir, 4 بھی رہ گیا ہے sir. چلے یہ کر لیں 5 پھر 4 کر لیتے. Okay. I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, National Heritage and Culture, hereby present report of the committee on the subject matter of start question number 82 asked by Senator Mushtaq Ahmad on 21st January 2022 regarding the system devised by the Higher Education Commission for distance learning program for universities, indicating the number and names of the universities that have been allowed by the Higher Education Commission for distance learning programs. Report stands laid. Order number 4, Honorable Senator Irfan Ulaq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education. Please move order number 4, sir. I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, National Heritage and Culture, hereby present report of the committee on the bill further to amend the Right to Free and Compulsory Education Act 2012, the Right to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2022, introduced by Senator Fawzia Arshad on 7th February 2022. Report stands laid. Order number 6, Honorable Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman Standing Committee. Please move order number 6, sir. Bismillahirrahmanirrahim. I, Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman Standing Committee on Petroleum, to present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Muhammad Qasim on 12th November 2021 regarding update on the gas schemes in various cities of Balochistan. Report stands laid. Order number 7, Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman Standing Committee on Petroleum. Please move order number 7, sir. I, Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman Standing Committee on Petroleum, to present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Sayyid Muhammad Sabir Shah on 27th December 2021 regarding update on shortage of gas in various areas of Ghazi, Haripur. Report stands laid. Order number 8, Honorable Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman Standing Committee on Petroleum. Please move order number 8, sir. I, Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman Standing Committee on Petroleum, to present report of the committee on the subject matter of steered question number 125 asked by Senator Sayyid Muhammad Sabir Shah on 1st February 2022 regarding provision of gas facility to Sirikot Tehsil Ghazi, Haripur. Report stands laid. Order number 9, Honorable Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman Standing Committee on Petroleum. Please move order number 9, sir. I, Senator Muhammad Abdul Qadir, Chairman Standing Committee on Petroleum, to present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Dinesh Kumar on 8th February 2022 regarding gas load shedding in the province of Balochistan and non-establishment of LPG plant in Panjgur. Report stands laid. Order number 10, Honorable Senator Prince Ahmed Umar Ahmed Zai, Chairman Standing Committee on Communication, on his behalf, Akram Saab. Please move order number 10. Senator Muhammad Akram, on behalf of Senator Prince Ahmed Umar Ahmadzai, Chairman Standing Committee on Communication, present report on the committee on behalf on the bill further to amend the National Highway Safety Ordinance 2000, the National Highway Safety Amendment Bill 2022, introduced by Senator Bahraman Tangi
on 20th January 2021. Report stands laid. Order number 11, Honorable Senator Prince Ahmed Umar Emerzi, Chairman Standing Committee on Communication, on his behalf, Senator Abda Azim to please move order number 11. Senator Abda Mohammad Azim, on behalf of Senator Prince Ahmed Umar Ahmadzai, Chairman Standing Committee on Communication, to present report of the Committee on a point of public importance raised by Senator Professor Dr. Meher Taj Rohani on 22 December 2021 regarding non-NTEC vehicles crossing through E-TEC lines on motorway. Thank you. Report stands laid. Order number 12, Senator Azam Nazir Tarar, Leader of the House, and Dr. Shehzad Wasim, Leader of the Opposition, intends to move the motion. Sir, आप move कर ले उनके behalf पे जी. ये सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, please move them. I don't have the motion. सर मोशन इसमें आपको दे देते हैं, दें जी, मोशन दें गिलानी साहब को. आपके पास है? अगर मुझे कॉपी दे दें. इसी में है सर, वैसे 12 नंबर है सर. जी सर. Bismillahirrahmanirrahim. I move on behalf of Mr. Senator Azam Nazir Tarar, Leader of the House, and Dr. Shehzad Wasim, Leader of the Opposition, to move that in pursuance of the letter by Speaker National Assembly dated 25th April 2022, and keeping in view the motion already adopted by the National Assembly on 16th April 2022, the House under Rule 204 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Senate 2012 may authorize the Chairman Senate to make nominations to the Parliamentary Committee constituted to evaluate shortcomings of previous elections and make recommendations for the electoral reforms to ensure that the elections are held in free, fair, transparent manner. The Chairman may also be authorized to make changes in the nominations and when required, as and when required. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. सर एक सेकंड, मैं भी बस जी 2 मिनट 1 मिनट 1 सेकंड दे जी. मिनिस्टर साहब अगर 17 ले लें, ले लेते हैं, हमारा कैबिनेट में प्लीज item ले number लीजिए. 4 हाँ जी. ऑर्डर नंबर 16 मुश्ताक साहब हैं जी, डेफर कर दें. ऑर्डर नंबर 17 मोहसिन अजीज साहब नहीं है, डेफर कर दें. 2 मिनट दें, आपको टाइम अभी दे रहे हैं जी, डेफर कर दिया जी. सर 1 सेकंड आप दें तो सही, पहले 1 मिनट आप 1 मिनट तशरीफ रखें प्लीज. प्लीज तशरीफ सर, तशरीफ रखें. अब इसके बाद आपकी बारी है सर. ऑनरेबल सेनेटर इलाल रहमान साहब, बहरामन तंगी, अनवर लालदीन, आजी हिदायतुल्लाह खान, पीर साहब इरशाद, दनेश कुमार, दोस्त मोहम्मद खान साहब, इन्होंने लाया है जी अगेंस्ट द प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल कॉलेज कमीशन के खिलाफ जी प्रिविलेज मोशन. एडमिट करें कोई है? दनेश कुमार, क्यों लाए हैं पीएमसी के? जी बिल्कुल जनाब आला, हम जब पीएमसी के जो हेड हैं, जब हम उन्हें बुलाते हैं वहां पर, तो हमें मतलब कोई भी रिस्पांस नहीं आया. हमने 4-5 दफा बुलाया तो कोई भी अपना सब ऑर्डिनेट भेज देते थे, सब ऑर्डिनेट भेज देते थे, और ना ही हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी की किसी भी ऑर्डर को उन्होंने ओबे नहीं किया, और बाकायदगी से हमें बिल्कुल जो है ना इग्नोर किया गया. ओके जी, एडमिटेड एंड रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी फॉर प्रिविलेज मोशंस. एक मिनट. ऑनरेबल सेनेटर इरफान उल हक सिद्दीकी साहब जी, रेडियो पाकिस्तान के डीजी के खिलाफ क्यों ला रहे हैं जनाब, बताएं सिद्दीकी साहब. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन. मैं बहुत ब्रीफ से फैक्ट्स आपके और ऐवान के इल्म में लाना चाहता हूं. ब्रीफ सर, बहुत ब्रीफ होगा जी. रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है
اور بڑے وسیع قطع اراضی پہ مشتمل ہے اور اس کا ایک وسیع جنگل ہے. میرے علم میں آیا کہ اس دسمبر اور جنوری میں اس جنگل میں سے 20 بلکہ سینکڑوں درخت کاٹ لیے گئے اور بیچ دیے گئے. میں نے جب میرے علم میں آیا, میں نے ریڈیو پاکستان کے ڈی جی صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی یہ فیکٹ ہے کہ درخت سینکڑوں کے حساب سے وہاں سے کاٹ دیے گئے ہیں, بڑے قیمتی درخت, اور کتنے میں بکے؟ پتہ چلا جی کہ وہ 7 لاکھ میں کچھ سینکڑوں درخت بیچ دیے گئے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کہنے لگے جی کہ ریڈیو بڑے مالی مسائل سے دوچار تھا اور ہمیں حکومت نے کہا کہ اپنے وسائل پیدا کرو, تو ہم نے وہ درخت کاٹ کے بیچ دیے, اور ہم پورے ملک کے جو ریڈیو سٹیشنز کے درخت ہیں وہ ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ معاملہ جب فواد چودھری صاحب کے علم میں آیا, یہ ان سے بالا کارروائی ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی جتنے درخت کٹ گئے ہیں وہ روک دیں اور آگے معاملہ نہ لے کے جائیں. وہ معاملہ رک گیا وہاں پہ. لیکن جب میں نے اس کے بارے میں ایک خط لکھا انفارمیشن کمیٹی کے چیئرمین فیصل جاوید صاحب کو, اور وہ خط پریس میں بھی آیا, تو اس کے بعد ڈی جی صاحب نے میرے بارے میں ہتک آمیز, توہین آمیز, ہراساں کرنے والی کارروائیاں شروع کی. اپنی ایسوسیشن جو ہے, یونین جو ہے, اس کے زور پہ اور اپنے ماتحت افسران کے زور پہ. تو وہ کارروائیاں اتنی توہین آمیز ہیں کہ میں یہاں اس کے سامنے لا نہیں سکتا. ایک گورنمنٹ فنکشنری کی طرف سے اس طرح کی کارروائی اور مجھے اپنے فرائض سے روکنے کی کوشش, اور سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ میری رسوائی کی جو کوشش ہے, میں اس معاملے کو لانا چاہتا ہوں پریویلیج کمیٹی میں, اور آپ کی نوازش ہوگی اگر اس کے سپورٹ کر دیا جائے. جی, ایڈمیٹڈ اینڈ ریفرڈ ٹو پریویلیج کمیٹی. سر بس ابھی اس کے بعد سر یہ بھی ہو گیا. سر آپ جی, یہ ہے کہ درختوں کی جو کٹائی کا معاملہ, یہ تو پریویلیج ہو گئی, کٹائی کا جو معاملہ ہے یہ انفارمیشن کمیٹی کے سپرد کیا جائے کہ وہ دیکھے اس کو. سر یہ آپ پریویلیج کمیٹی میں ٹیک اپ کریں, وہاں سی ڈی اے کو بھی بلائیں, ان کو بھی بلائیں. جی, آنریبل سینیٹر سید صابر شاہ صاحب نہیں تشریف لائے. سینیٹر سیف اللہ اپڑو صاحب تشریف نہیں لائے. جی, ایک سیکنڈ, اب بس صرف ایک سیکنڈ تشریف رکھے. بنن Order number 18 relates to further discussion on the following motion moved by Mr. Zahiruddin Babar Awan, advisor to the Prime Minister on Parliamentary Affairs on 1st October 2021. The House expresses its deep gratitude to the President of Pakistan for his address to the both houses assembled together on 13th September 2021. جس نے اس پہ تقریر کرنی ہے وہ لسٹ دے دیں. جی جی, کودا بابر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. سر, میں آپ نے ایک نئی حکومت جو آئی ہے ہمارے پاکستان میں, اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میثاق معیشت پہ آ جائیں بات کرتے ہیں. اگر میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے تو میں آج ان کو, نئی حکومت کو آئے ہوئے, آج پھر اپنے طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میثاق معیشت پہ ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور ایز اے انڈیویجول حیثیت میں. تو میثاق معیشت پہ اگر آپ بات کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ڈالرز کی قیمت کو, تو ڈالرز کی قیمت جو اس طرح سے اونچائی سے اوپر جا رہی ہے, اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ 2 طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں پیسے لانے کے. ایک تو پیسہ ہمارے پاس جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ بیچتے ہیں, یا تو ایکسپورٹ کے ذریعے آتے ہیں. تو ایکسپورٹرز کے ساتھ جو اشر نشر ہو رہا ہے ابھی, وہ یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 20 دنوں میں جو 3% کا جو لون ریٹرن ٹیکس لیتے تھے, لون پہ ان کے جو انٹرسٹ ریٹ تھا 3% سے وہ 7% پہ پہنچا دیا ایکسپورٹرز کے لیے. خدارا میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا دیکھیں, کل چیمبر آف کامرس نے, پاکستان کے تمام چیمبر آف کامرس نے درخواست کی ہے گورنمنٹ سے کہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں جو وہ لون اویل کر رہے ہیں, اس پہ جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 3% سے 7% پہ پہنچ چکا ہے پچھلے 20 دنوں میں. تو اس کے لیے یہ حکومت سے, ابھی تو کوئی حکومت کا ایسا بندہ بیٹھا نہیں ہے سوائے گیلانی صاحب کے, جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اور کوئی وزیر نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر, ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس نہیں بیٹھے ہوئے. تو اگر وہ سیریس ہیں واقعی میں اس معاملے میں, تو ایکسپورٹرز کا مسئلہ دیکھیں, اور ایکسپورٹرز کا مسئلے کو بہت دیکھیں. پاکستان میں آپ ایک تو بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈالر کو نیچے لے کر آئیں گے, قیمتیں کم کریں گے. اگر ہمارے ایکسپورٹرز ہی آج پس رہے ہیں
تو آپ مجھے اس بات کا جواب یہاں پر بیٹھے ہوئے کون سا حکومتی نمائندہ دے گا کہ ایکسپورٹرز کے لیے وہ کچھ کر سکیں گے؟ ادروائز میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایکسپورٹرز کا جو یہ ٹیکس ریٹرن پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے لون پہ ان کا، اس مسئلے کو آپ پلیز اپنے ہمارے جو فائنانس کمیٹی اس میں ریفر کریں اور وہاں پر اس بات لال صاحب آ گئے، ریفر کر دیا جی. آنریبل سینیٹر شبلی فراز صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب، بڑی دیر بعد بات کرنے کا موقع ملا، اور خاص طور پہ آپ خوش ہیں کہ اپوزیشن سائڈ سے بول رہے ہیں. جی نہیں، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب پچھلا سینٹ کا سیشن ہوا تھا اور اب کے سیشن میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جس پہ کہ بات کرنی میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. بینگ اپر ہاؤس ہمیں اس مسئلے کو، اس سے پہلے کہ میں ان باتوں پہ آؤں جس پہ کہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی آلریڈی بات کر چکے ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، ورکرز، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ ہم یہ ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسی پارٹی، جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے جس نے کیے ہیں، چاہے وہ پشاور ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، کہیں پہ اسلام آباد ہو، کہیں بھی ہو، ہمارے جلسوں میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے، ایک پتا نہیں ٹوٹا. جب ہماری حکومت تھی، ہم نے ہر دفعہ جب بھی اپوزیشن نے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا مارچ ہو، چاہے وہ مولانا صاحب کا مارچ ہو، ہم نے کبھی بھی نہ رکاوٹیں ڈالیں، نہ ہم نے ہراساں کیا، نہ ہم نے کسی کو گرفتار کیا. لیکن آج صورتحال کچھ اس طرح سی ہے کہ ملک میں ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے. پہلے تو کریٹ ہوا تھا جس وجہ سے کہ جس طریقے سے یہ حکومت آئی، امپورٹڈ حکومت آئی، اب یہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے کہ پاکستان کے عوام پہلی دفعہ 1947 کے بعد اگر کوئی ان کو لیڈر ملا ہے، قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان، ان جیسے لیڈر پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ وہ لیڈر ہے جو کہ ہمیں 40 سال بعد ملا، جو کہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد سوچ کو لایا جائے، ایک آزاد خارجہ پالیسی کو ترتیب دیا جائے، اس ملک کے مفادات کو عوام اور ان کے عوام کی مفادات کو ایک اولین ترجیح دی جائے، نہ کہ ہم ٹاؤٹس بنے، نہ کہ ہم ایک واسل سٹیٹ بنے، نہ ہم ایک ایسی سیٹلائٹ سٹیٹ بنے جس سے کہ ایک دیکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ تو ٹھیک ہے جی، ڈیلیٹ کر دیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ڈیلیٹ کر دیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ حکومت اتنی گھبرائی ہوئی ہے، اتنے ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ عوام، پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے جو غلامی کی جو لیڈرشپس ہمارے ملک میں آئی ہیں، ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، ان کو کس طریقے سے ایک بیرونی سازش کے ذریعے ان کو ایک انسٹال کیا گیا ہے، ان کو ایک امپورٹڈ حکومت انسٹال کی گئی ہے، جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ سازش بلاول ہاؤس میں ہوئی تھی. تو بلاول بھٹو کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سچ تو بولا، لیکن ساتھ میں یہ سچ بھی بولیں کہ انہوں نے اس کا انٹلیکچوئل آتھر کون تھا، کن کے اشاروں پہ انہوں نے اپنے گھر میں سازش کی. وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے. اگر جب وہ سازش کر رہا تھا تو اس کو اپنے نانا کو یاد کرنا چاہیے تھا، جو کہ ایک سازش کے ذریعے انہی لوگوں کے ساتھ
جن کے ساتھ آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی سازش کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکوایا۔ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بھٹو بن کر سوچتے، تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ بھٹو بن جاتے تو وہ یہ سازش کبھی نہ کرتے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آقا جو انہوں نے ان کو اس سازش میں، جو کہ اس کی انٹلیکچل آتھر تھے، انہوں نے ہی انہی کی ماں پہ شاید ان کو فورن منسٹر بنا دیا گیا ہے کہ وہ ان کے مفادات کا صحیح تحفظ کر سکیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو کہ نہ تو کوئی قانونی جواز رکھتی ہے، ایک پارلیمنٹری انسٹرومنٹ کے پیچھے چھپ کر جس طریقے سے وفاداریاں خریدی گئیں، تبدیل کی گئیں، وہ وفاداریاں ان کو انعام آج یہ مل رہا ہے کہ ڈھکوسلا بنا دیا ہے اپوزیشن کو، جس میں کہ ایک لوٹے کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یہی کہیں گے کہ دوسرے ہاؤس کی بات ہو رہی ہے۔ ہم ہاؤس کی بات نہیں کر رہے، ہم نام نہیں لے رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس سسٹم کی، اس فارس سسٹم کی، اس مصنوعی سسٹم کی، جس کا کو آپ جمہوریت کو نام دے کر جمہوریت کو بدنام کرتے ہیں، جس سے کہ آپ جمہوریت کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسا اپوزیشن لیڈر لاتا ہے جو کہ پچھلی حکومت کو کرٹیسائز کر رہا ہے، بجائے حکومت کو کرٹیسائز کرنے کے وہ عمران خان پہ لگا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایسی صورتحال میں جب آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی ایک لوٹے کے ہاتھ میں ہو، لیڈر آف دا اپوزیشن ایک لوٹے کے ہاتھ میں ہو، ایسی صورتحال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جمہوریت ہیں؟ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری پارٹی وہ استعفیٰ دے کے چلی گئی ہے۔ کیسے چل رہا ہے یہ ایوان؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کچھ بھی جمہوریت کا شائبہ بھی رکھتے ہیں تو آپ ایسی حکومت کو، اس کی کوئی ریٹی نہیں ہے۔ یہ گیدڑوں کی حکومت ہے، یہ ان نر لوگوں کی حکومت نہیں ہے، یہ گیدڑوں کی حکومت ہے جو کہ ایک پرامن، ایک بڑا ہی نوبل کاز کی لیے ایک اجتماع کر رہے ہیں، جس میں کہ ہر طبقہ فکر سے لوگ، چاہے وہ لائرز ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ کسان ہوں، چاہے وہ فوجیوں کی فیملیز ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس کی فیملیز ہوں، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، بیکاز کاز بہت بڑی ہے۔ سارا پاکستان اب اس بات پہ متحد ہو چکا ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ ہمیں صرف ٹیریٹوریل انڈیپینڈنس نہیں چاہیے، ہمیں ان اداکاروں کو، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور عوام نے کر لیا ہے، آلریڈی کر لیا ہے۔ یہ جو ہمارا کل اجتماع ہو رہا ہے، جس میں کہ پورے پاکستان کا سیلاب آئے گا، پورے عوام کا سیلاب آئے گا، اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس میں آپ کوئی رکاوٹیں نہ ڈالیں، آپ گرفتاریاں نہ کریں، بیکاز یہ آپ تاثر جمہوریت کا نہیں دے رہے، آپ فسطائیت کا، آپ اور آمریت کا ایک ٹاکسک مکسچر جو ہے تو آپ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی حکومت سے اکانومی سنبھل نہیں رہی ہے۔ اس ملک میں جو ایک اکانومی جو کہ بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے چل رہی تھی، 6% پہ گروتھ کر رہے تھے، ہر سیکٹر بڑھ رہا تھا، تمام اشارے، تمام اکنامک انڈیکیٹر جو ہے وہ پوزیٹیو چل رہے تھے۔ ہم نے یہ نوکریوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے 3.5 سال میں ان کے 5 سال سے زیادہ نوکریاں پروڈیوس کی، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ورلڈ بینک اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ ہیں۔ جی شبلی صاحب۔ اچھا، اب میں ایک اور بات پہ آتا ہوں۔ یہ بات ابھی ادھر بات ہو رہی تھی، مجھے بڑا افسوس کی بات ہے، اس وقت جو غم و غصہ یہ میں نے ایز بحیثیت ایک پاکستانی میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے۔ چیئرمین صاحب جی، یہ بڑا ضروری ہے۔ اخلاقیات کی باتیں کرنے والے، مذہب کا نام استعمال کرنے والے، یہ وہ لوگ جن میں کہ ایک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سندھ کے چیپٹر کے راشد سومرو نام کا ایک شخص ہے جو ان کا لیڈر ہے، اس نے پرائم منسٹر عمران خان کی والدہ
ان کے والد اور خان صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے وہ ان کو اس پوری پارٹی کو شرم آنی چاہیے. ایک ایسی عورت جس کے نام پہ کینسر کا ہاسپٹل بنا ہوا ہے, جس سے کہ لاکھوں غریب لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں. ایک ایسی ماں, میں تو راشد سومرا کی ماں کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, اس نے جو بات کی ہے وہ بالکل سوشل میڈیا پہ ریکارڈ پہ ہے. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بلکہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک ایسی آنریبل لیڈی جس کو کہ وفات ہوئے بھی 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, ان کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی باتیں, شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. یہ جو مذہبی لبادہ اوڑھ کے سیاست کرتے ہیں, ان کے لیڈران اس قسم کی بکواس کرتے ہیں جو کہ انہوں نے کی ہے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑا سا بھی اگر ان میں کچھ اخلاقیات ہیں تو یہ یہاں پہ معافی مانگیں, معاذرت کریں, اور اپنے اس لیڈر کو جو کہ لیڈر بنتا ہے جس نے کہ یہ ساری فضولیات واہیات باتیں کی ہیں, اس کو جو ہے تو اپنے عہدے سے ہٹائے. کیونکہ اگر یہ بات نکل چلی گی کہ لوگوں کی ماؤں پہ بھی چلے گئے, عمران خان نے یا اس کی پارٹی ورکر نے بتائے کس کی ماں بہن کی بات کی ہے, ہم نے کبھی نہیں کی ہے. ہم نے تو نواز شریف صاحب کی جو وائف تھی ان کو بڑی ریسپیکٹ سے, عمران خان صاحب نے بھی بڑی ریسپیکٹ دیتے ہیں. ایک بہت ہی اچھی عورت تھی کلثوم نواز صاحبہ, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح کی جو مرے ہوئے ہمارے وہ ہیں, ایک ایسی خاتون کہ اس کا تو ساری مائیں اس پہ فخر کرتی ہیں, اس کو انوی کرتی ہیں کہ ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا جو کہ وہ ایک اس نے جو غریبوں کے لیے جو کیا, جو ایجوکیشن کے لیے کیا, نمبر یونیورسٹی, کینسر اسپتال کیے جس کے نام پہ اس پہ جو ہے تو یہ اپنی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, اس کے لیے وہ بھی لائیں گے کہ دو چیزیں جس میں کہ یہ امپورٹڈ حکومت, اس کی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں توقع کرتا ہوں مولانا عطا الرحمان صاحب سے کہ جو کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے یہ پارٹی سیاست کرتی ہے, وہ ان کے لیڈر کس قسم کی فضولیات, کس قسم کی واہیات باتیں کرتے ہیں. شکریہ. آنریبل سینیٹر نثار کوڑو صاحب تشریف لائے, انہوں نے بات کرنی ہے سر. جی سر. سر میں سوچ رہا تھا کہ شاید کل کی طرح آج بھی ٹائم نہیں ملے, اس لیے آج میں نے بولنا نہیں تھا سر. ہاں سر, بہت مہربانی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینٹ کے ہاؤس میں کھڑا ہوں, اپنے آپ کو کچھ انٹروڈکشنز کے لیے, کچھ چیز کے لیے کچھ 2 منٹ چاہیے ہوں گے. میرا نام نثار احمد کھوڑو ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر ہوں. میرا تعلق لاڑکانہ سے ہے, اور میں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور سینٹ میں مجھے بھیجا. سب سے بڑا ایوان ہے, بڑی عزت ہے ایوانوں کی, ہونی چاہیے بڑی عزت ایوانوں کی. صوبائی اسمبلی میں 7 اسمبلیاں بھگتی, لگاتار صوبائی میں جیتتا رہا تھا, اور یہ چلتا رہا سلسلہ, کبھی 2 سال تو کبھی 3 سال تو کبھی 1.5 سال تو کبھی یہ, سب کو نبھاتے نبھاتے یہاں آ کے پہنچا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں ہوں. عزت والا مقام ہے, عزت والا ہاؤس ہے. مجھے اس سے زیادہ یہ بھی خوشی ہے, مجھے لیڈر آف دی ہاؤس نے کوئی 2 لفظ میرے لیے بولے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے مہربانی فرمائی, میرے لیے کچھ بولا. لیکن مجھے کل خوشی زیادہ اس بات پہ ہوئی کہ جہاں ان کو کہا گیا کہ استعفے دو, وہاں یہ پارٹی سے یقیناً اجازت لے کے سینٹ کے اجلاس میں اٹینڈ کرنے آئے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بغیر اجازت کے یہاں آئے ہوں گے, لیکن ان کی الیکٹوریٹ کو کہہ دیا گیا کہ ہاؤس چھوڑ دو. الیکٹڈ ہاؤس کے ممبران کو کہہ دیا کہ ہاؤس چھوڑ دو, استعفیٰ دے دو. اور بات ہے کہ استعفیٰ دینے کے لیے وہ خود پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے, لیکن ان کی الیکٹوریٹ کو سزا ضرور مل گئی.
रिप्रेजेंटेशन से उनको रोका गया है। मैं तो समझता हूं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहूं मैं कि अपने पार्टी में बात करो, और बेहतर है कि आप कौमी असेंबली में भी वापस आ जाओ, वापस आओ। अपोजिशन के बैठे, यहां भी अपोजिशन में बैठे हो ना, बातें कर रहे हो, नुक्ताचीनी भी कर रहे हो हुकूमत के ऊपर, तो वहां भी नुक्ताचीनी कर सकते हो। हाउस का अगर एहतराम करना है तो फिर हाउस में आना चाहिए। हमें इलेक्शन पे पता नहीं कितने एतराजात थे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी ने दूसरे दोस्तों को भी राजी किया और हम असेंबली में आना बेहतर समझा, बजाय इसके कि हम बाइकआउट करके निकल जाते या इस्तीफे दे के निकल जाते। असेंबली के लिए हमने मरा है, असेंबली के लिए हमने पता नहीं कितना कुछ बर्दाश्त किया है। हमने किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम में सपोर्ट नहीं की किसी बंदे की जिसने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम किया और माफी के साथ, महाजरत के साथ पीटीआई के चेयरमैन उसके चीफ कैंपेनर बन गए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो उस तरह से असेंबलियों के दाग आए। हमने लाशें उठाई। मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। जो कुछ है दुनिया में सामने है, पाकिस्तान की तारीख में सब कुछ सामने है। तो मैं समझता हूं सर कि हाउस का एहतराम इनके दिल में था, तभी तो ये कल आए। ये हाउस में नारे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है, कभी कभी कुर्सियां भी चल जाती हैं, लेकिन हाउस का एहतराम मैं समझता हूं ज्यादा मकसूद है। मेरे साथ क्या हुआ, अभी शिबली फराज साहब ने कुछ कह दिया कि जी भुट्टो साहब के अलावा सारे थोपे हुए थे, तो फिर उन्होंने तो मसला ही हल कर दिया। अगर भुट्टो साहब के अलावा सारे ऐसे थे तो फिर इमरान खान भी ऐसे ही थे, उनको भी थोपा ही गया। वो कहां से दूसरी बात बन के आ गए। अपनी जगह पे जो भी था, मेरा भुट्टो मारा गया, अदालत ने कत्ल किया। मेरी बहन बेनजीर भुट्टो मारी गई, सारा पाकिस्तान जल उठा। लियाकत अली खान का जिक्र भी कर सकता हूं क्योंकि पिंडी से इस्लामाबाद से 10-15 किलोमीटर दूर उसको भी दिन दिहाड़े मारा गया था। उस वक्त आइन भी नहीं था। ये सब कुछ होता रहा है इस मुल्क के साथ, लेकिन फिर भी हमने हमेशा यही कहा कि पाकिस्तान चाहिए, जमहूरियत बेहतर इंतकाम है। कभी इस तरह से नहीं कहा कि मुझसे प्राइम मिनिस्टर छीनने के बाद बेहतर तो यह था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिराया जाए। ये मैंने नहीं कहा कभी भी। लाश उठाए, आंसू पिए, रोता रहता हूं आज भी, लेकिन यह कभी जुबान पे नहीं आया कि मैं नहीं हूं तो मुल्क नहीं। ये तकब्बुर है, ये गुरूर है, ये हाउस का एहतराम नहीं है। अगर उनको एहसास होता कल को कोई हुकूमत आ जाएगी, इन्हीं की हुकूमत आ जाएगी, इसी आईने पाकिस्तान के तहत आएगी, इसी आईने पाकिस्तान के तहत उनको हल्फ उठाना पड़ेगा, इसी आइन के तहत चलाना पड़ेगा सारे हाउसेस को। कोई दूसरा आइन नहीं आ रहा, कोई सदारती निज़ाम नहीं आ रहा जिसकी वे तवक्को किए हुए हैं कि जिससे उनको आज़ादी मिल जाएगी। आज़ाद हैं तो हैं, आज़ादी के साथ करके फैसला दिखा दिया ना सर कि हमने माना कि असेंबली के मेंबरान की ताकत है। वो ताकत थे तो पीटीआई के साथ भी चले गए, हम भी मान लिए। वो अगर वहां से निकल के अगर हमारे साथ आए तो ताकत बढ़ी। और इस्लामी के मेंबरान की ताकत के बलबूते पे अगर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी को अदम एतमाद की तहरीक के मुताबिक उतारा गया है, तो ये जरा सोचने का मकाम है कि ये इसके साथ क्यों हुआ। 3.5 साल से अब कह रहे हैं लोड शेडिंग है, अब कह रहे हैं फला यूं करो। 3.5 साल क्या होता रहा? 3.5 साल में किसी को ख्याल क्यों नहीं आया? 3.5 साल में महंगाई कम क्यों नहीं की? 3.5 साल में रोजाना के ऐलानात करके हम पे बम गिराए क्यों गए? ये होता रहा। अगर अपनी ताकत के साथ हमने किसी को अपनी कुर्सी से उतारा है तो उसको आपने जानबूझकर हम पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर, 5A का बहाना बनाकर
عدم اعتماد کو ریجیکٹ کرانے کے بعد ارے کوئی مارشل ایڈمنسٹریٹر اگر اسمبلیاں ڈیزالو کرے تو کرے, ایک سویلین پرائم منسٹر اسمبلی کو ڈیزالو کر کے پاکستان کی بے عزتی کرتا ہے, ان عوام کی بے عزتی کرتا ہے جنہوں نے ووٹ دیے اور ڈیزالو کر دیا ہاؤس. یہ تو اللہ کا شکر ہے. چلو 12 بجے ہی صحیح, شین مزاری صاحب کے لیے بھی 12 بجے سے ہی کورٹ کھلی اور انہوں نے کہا کہ غلط ہے, ریسائن کیا اس کے آرڈر کو, اس ریزولوشن کو ختم کر دیا اور کہا کہ جاؤ ووٹ کرو, کیونکہ اسمبلی کے ممبران کا تقدس ہے, ان کی طاقت ہے, وہ کر سکتے ہیں ایسے. اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر ہم بھی تو بیٹھے تھے نا اپوزیشن میں, جب آپ کی باتیں سنتے تھے, آج ہماری بھی ذرا باتیں سن لو. اگر یہاں بیٹھتے ہیں تو قومی اسمبلی میں کیوں نہیں؟ وہاں کے پی کے میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہیں اور بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا بلوچستان میں. تو پھر کیا بات ہے کہ یہ ہاؤس جو مقدس ہاؤس کہلاتا ہے اس کو کر کے بھی دکھاؤ نا, اس کو کر کے بھی دکھاؤ کہ واپس آ جاؤ اور ایک دوسرے کو باتیں برداشت کر لیں گے. پارلیمانی ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کی سنو اور اس کے بعد کوئی راستہ نکالو. رضا ربانی صاحب کی ٹیم کرتے 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 وہ وعدہ پورا مشکل سے کر سکی ہے کہ جی 18ویں ترمیم آئی, جس میں صوبائی خود مختاری, جس میں اور بہت سی چیزیں کرتی گئیں, جس میں پارلیمنٹ کو اختیار دیے گئے, جس کے صدر سے اختیارات لے کر پارلیمنٹ کو مضبوط کیا گیا. اس پارلیمنٹ کا عزت کیوں نہیں کرتے ہو آپ؟ میں تو افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ اس 18ویں ترمیم کے بعد جو پرائم منسٹر آتا ہے اس کو صوبائی خود مختاری اچھی نہیں لگتی. سندھ میں آ کے کہتا ہے کہ جی این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے صوبوں کا حصہ زیادہ بڑھ گیا اور وفاق کنگال ہو گیا. اس کو کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ صوبے ہی ہیں جو وفاق کو سنبھالتے ہیں, یہ صوبے ہی محنت کر کے اس کو بھیجتے ہیں کہ جی آپ وفاق کا خزانہ بھرے اور اس کے بعد آؤ. سب چیزیں جو ہیں سامنے پڑی ہیں, بات کر رہے ہیں. سر میں اسٹینڈنگ یہاں کھڑا ہوں سینٹ میں, آپ سے مودبانہ عرض ہے, میں سینٹ کو پبلک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا پلیٹ فارم سمجھتا ہوں. آپ کے کیا اختیارات ہیں مجھے نہیں معلوم, شاید آپ کے اختیارات ہیں ہی نہیں, اس لیے سینٹ کبھی ڈیزالو نہیں ہوتی. اگر اختیارات ہوتے تو شاید آپ کو بھی برداشت نہ کیا جاتا اپنی جگہ پہ. لیکن یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ تو حکومت کا ایک وہ ہے فورم جو ہے, جو رضا ربانی صاحب نے کہا کہ نارمل انٹرولز کے تحت ہونا چاہیے. چیختے رہے ہم, ارے کدھر ہے سی سی آئی کا اجلاس, کہاں ہے, کیا ہے, ہم چیختے رہے کدھر ہے این ایف سی, کدھر ہے این ایف سی. برا, صوبائی خود مختاری بری, نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ برا, ساری چیزیں بری, مردم شماری بری. ہم نے کہا بھائی پھر سے تھوڑا سا ریکاؤنٹنگ کرا لو, رینڈم چیک کرا لو, بہتر بنا لو. نہیں, ٹھکا کر کے بلڈوز کیا. ابھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ جی 15 منٹ میں 32 قانون بن گئے تھے قومی اسمبلی میں یا جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن میں 15 منٹ میں. میں تو اپنے سندھ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ جی موقع تلاش کر کے, اور ہم گئے تھے جی بھٹو صاحب کی برسی میں, پیچھے سے انہوں نے اجلاس بلا کے 10 منٹ میں 10 قانون بنا لیے. ہم تو اسکار ہوتے تھے, ہم تو اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے. یہاں مجھے کیا معلوم تھا کہ 15 منٹ میں جوائنٹ سیشن میں 32 قانون بن جائیں, اور کہتے ہیں ہم لیجسلیشن کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاؤس کا احترام ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ دیکھ کر تماشا, 3.5 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے, اب 1.5 مہینے میں کہتے ہو الیکشن کراؤ. جب ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ وقت سے پہلے الیکشن کراؤ, کہتے تھے ہم, ٹھیک ہے آپ جائیں یا وقت سے پہلے الیکشن کراؤ. لیکن جب نو کانفیڈنس موشن پیش کیا اور تمہیں دکھنے میں آیا کہ تیری بے عزتی ہوگی, تو نے خامخواہ اسمبلی پر حملہ کیا. اسی طرح سے حملہ کیا جیسے جنرل مشرف نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا. اس طرح سے آپ نے حملہ کیا. جی سر, اس طرح سے حملہ کر کے آپ نے اس چیز سے نکلے کہ میری بےزتی نہ ہو کہ لوگ کہیں گے جی نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا, پرائم منسٹر گر گیا. وہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں. یہاں یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے, 15 سیکنڈ کی سزا, 15 سیکنڈ کی سزا. گیلانی صاحب گئے, نواز شریف گئے, بے نظیر گئی,
मैं कह रहा हूं उस वक्त हमने ये नहीं कहा था कि बेनजीर साहबा चली गई, अगर उसको ले गए कोई तो इस मुल्क पे बम फाड़ दो, ये नहीं कहा हमने। ये हौसले की बात है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हौसले की बात है। सुनो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करके आगे बढ़ो, और यही हाउस की तकद्दुस है, यही हाउस का एक हुस्न Thank है। you, sir. अब उस लिहाज से मैं सिर्फ उम्मीद ये करता हूं कि मैं नहीं समझता कि सेनेट सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी है, मैं नहीं समझता कि सिर्फ हम बोलें। आप प्रोटेक्टर हैं चारों सूबों के, चारों सूबे इक्वली रिप्रेजेंट होते हैं यहां, और प्रोटेक्टर है ये सेनेट उसकी, और चारों सूबों के जो बातें हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, जो फैसले हैं, उनका कदर होना चाहिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, इसके लिए कोशिश करता रहूंगा। अगर आया हूं, जो दिन मिले हैं इसमें खिदमत करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं उन सब दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे लिए कुछ बोला, उनके लिए भी शुक्रगुजार हूं जो चुप करके मेरी बात सुने। बहुत शुक्रिया जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन सर, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है बिजनजो सर। जी ताहिर सर। थैंक यू जनाब चेयरमैन। मैं सर अपने नए कायद ऐवान आज़म नज़ीर तारड़ और अपने मोहतरम डॉक्टर शहजाद वसीम को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे ये दोनों कायदीन जनाब चेयरमैन आपके साथ मिलकर हाउस ऑफ द फेडरेशन को नहायत खुश असलूबी और ख़ूबसूरती से चलाने की तगदो करेंगे। जनाब चेयरमैन, पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, अपोजिशन नहायत मजबूत होनी चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि जमहूरियत फ़रोग़ हासिल करती है, और दूसरा ये कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की मौका मिलता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि तनकीद बेरहमाना होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तामीरी होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और हम में से किसी को भी किसी भी जमात के लीडर की पगड़ी हरगिज़ न उछालनी चाहिए। आखिरी बात जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूँ बतौर हुकूमती इत्तेहादी के कि पीटीआई की क़यादत के घरों पर छापे और उनकी गिरफ्तारियां किसी भी सूरत में हुकूमत के फ़ायदे में नहीं जाएंगे। इसलिए मेरी वज़ीर आज़म से भी ये गुजारिश है कि उनको अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करने दें, और उन गलतियों को हरगिज़ न दोहराएं जो हमारे दोस्तों की हुकूमत के ज़माने में सरजद होती रही। थैंक यू सर। जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन सर। सर, यहाँ पर एक इशू उठाया गया ऑनरेबल मेंबर की जानिब से, तो मैं उसकी सिर्फ वजाहत करना चाहूँगा। बात हुई इस्तीफ़ों की, असेंबली से इस्तीफ़े दिए तो सेनेट से क्यों नहीं? तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा उनकी खिदमत में कि जो वारदात है वो नेशनल असेंबली में हुई, सेनेट में नहीं हुई। तो जहाँ पर वारदात हुई वहीं पर भी रिएक्शन आया। जनाब चेयरमैन, इन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए
ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک حکومت کو ختم کیا گیا. تو میں اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ احترام کریں اداروں کا. تو میری استدعا یہ ہے, احترام کے لیے, اداروں کو محترم بنانے کے لیے کیا آپ کو لوٹے بنانے پڑتے ہیں؟ کیا آپ کو لوگوں کے ضمیر خریدنے پڑتے ہیں؟ کیا آپ کو کوارجن کے ٹیکٹکس استعمال کرنے پڑتے ہیں؟ کیا آپ کو لوگوں کو رغبت کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں؟ اور ہم نے یہی دیکھا, اسی سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگی, اسی سندھ ہاؤس کے اندر بوریاں کھلیں, اور یہی سندھ ہاؤس چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والوں کو اکٹھا کیا گیا ایک لیجیٹمیٹ. اور کیوں کیا گیا؟ یہ ضمیر اس وقت تک سوئے رہے جب تک وہاں سے سائفر نہیں آیا. جب وہاں سے سائفر آیا تو یہ ضمیر بھی جاگے, یہ بوریاں بھی کھلیں, یہ منڈیاں بھی لگی, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی. یہی تو ہمارا کیس ہے. تو جناب آپ اپنے رویوں پر دیکھیں, اور پھر جب سائفر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان ادروائز پاکستان ول بی پنشڈ, اور جب آپ اس ساری کارروائی کے بعد حکومت میں آتے ہیں تو آپ کی جانب سے انہی کو یہ کہا جاتا ہے پلیز پاکستان شوڈ ناٹ بی پنشڈ. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی, کہاں سے ہوتی ہوئی کس طریقے سے پایہ تکمیل پر پہنچی. اور کارکردگی کی بات آپ کرتے ہیں, 3 سال کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں. آپ تو تشریف بھی سندھ سے لائے ہیں. 30 سال جہاں پر آپ نے حکومتیں کی ہیں, ذرا وہاں پر اپنی کارکردگی ملاحظہ فرما لیں, وہاں پر عوام کا حال دیکھ لیں, وہاں صحت کی سہولیات دیکھ لیں, وہاں پانی کے حالات دیکھ لیں, وہاں انفراسٹرکچر کے حالات دیکھ لیں. اور اس حکومت نے تو 30 سال میں کرونا کے باوجود 2 سال کنسسٹنٹلی 5.5% پلس جی ڈی پی گروتھ کر کے دکھائی ہے کرونا کے باوجود. اور اسی حکومت کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا یہ مذاق ہے؟ کیا یہ معاشی پالیسیوں کے بغیر ممکن ہے؟ جی ڈی پی انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کی معاشی سمت کیا تھی, پچھلے سال بھی اس سال بھی مور دین 5.5%. تو جناب میری گزارش یہ ہے کہ فیکٹس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے, اور جو ایوان کا احترام ہے وہ ایوان کا احترام ایک اچھی قدروں کو پروان چڑھا کر بنتا ہے, باتوں سے نہیں. بہت شکریہ سر. The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 25th May 2022 at 10:30 a.m.